رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین محترم، شروع سے امانت کے متعلق بات آ رہی ہے۔ پہلے امانت کا معنی اور مطلب اور مفہوم ذکر ہو گیا ہے کہ امانت کے معنی اور مطلب میں وسعت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دین، قرآن، حدیث اور معاشرت اور اخلاقیات، یہ تمام چیزیں امانت کے معنی اور مفہوم میں سمائی ہوئی ہیں، اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں اس کے ساتھ متعلق ہیں، اور امانت ہر اس چیز کو شامل ہے کہ جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو۔ اور امانت کے متعلق کئی چیزیں ذکر ہو گئی ہے، جان بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، اور اولاد بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو اولاد عطا فرماتے ہیں، تو یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص امانت ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر نکاح کرنے والے جوڑے کو اولاد میسر آ جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ او یزوجہم، اور یا ان کو اللہ تعالیٰ جوڑے عطا فرما دیتا ہے، یعنی ذکراناً و اناثاً، بیٹے بھی عطا فرما دیتے ہیں اور بیٹیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو بانجھ کر دے، کچھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ عطا نہ فرمائے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ماں باپ اپنے اولاد سے اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری خدمت نہیں کرتی ہے یا ہمارا خیال نہیں رکھتی ہے، اور ہماری جو ذمہ داریاں ان پر ان ذمہ داریوں کی بجاوری نہیں کرتی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں ماں باپ کہ ہماری اولاد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خاص امانت ہے۔ اس امانت کا صحیح استعمال اور اس کی صحیح سپردگی کرنا ہے کہ یہ اولاد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اپنے ماں باپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہر کوئی یہی نعرہ لگا رہا ہے کہ ہمارے حقوق اور ہمارے حقوق، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پر کس کس کے حقوق ہیں۔ اگر معاشرے میں ہر ایک شخص اپنے ان حقوق کی بجاوری صحیح طریقے سے شروع کر دے کہ جن کے اس کے اوپر حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح معاشرے میں جو حقوق ہیں، اور ان کی صحیح بجاوری خود شروع کر دے، یہ نہ دے کہ میرا حق پورا کرو، بلکہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر جن جن کا حق ہے میں اس کو صحیح ادا کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں، وہ حقوق میں ادا کروں جو تمہارے حقوق دوسروں پر ہوں گے، وہ خود بخود تیرے حقوق ادا کرنے لگ جائیں گے۔ تو ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں اور اپنے حقوق کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو واپس نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ واپس لے گا بھی، اور اس کی مرضی کے مطابق
کسی کو اللہ تعالیٰ بچپن میں لے لیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ جوانی میں لے لیتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں لے لیتے ہیں۔ اور بچپن میں اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد امانت ہونے کی یہ بات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سمجھائی ہے۔ پوری امت کی ماؤں بہنوں کے لیے ایک عظیم مثال اور نمونہ قائم کر دیا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پہلے ایک خاوند فوت ہو چکا تھا۔ پہلے خاوند کے بعد پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا جو ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کے گھر میں تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل لگی فرماتے تھے۔ اتفاق سے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ جب ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ بھی تھا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلایا، دھلایا، اور اس کو کفن پہنایا، اور کفن پہنا کر پھر اس کو چارپائی پر لٹا دیا، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے روزے کی حالت میں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور روزہ افطار کرایا، اور خود کو بھی خوبصورت کیا، خوبصورتی وغیرہ کی، اور اس رات میں انہوں نے پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب وہ سکون سے ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے، اچھا ہو گیا ہے۔ پھر رات کو انہوں نے ملاپ بھی کیا۔ جس وقت اٹھنے لگے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی کسی کو مانگی ہوئی چیز دے دے اور بعد میں وہ اسے واپس مانگے تو وہ چیز اسے واپس دینی چاہیے یا نہیں؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل، وہ مانگی ہوئی چیز اس کے پاس امانت ہے، وہ اسے واپس کرے گا اور ضرور واپس کرے گا۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عمیر جو ہمارا بیٹا تھا وہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے مجلس میں تشریف لے گئے اور سارا قصہ سنایا، تو حضور علیہ السلام نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور فرمایا کہ اس صحبت میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، یعنی اس رات میں شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ اور ایک انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت دیکھی، اس رات کے حمل سے عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس کے 9 بیٹے تھے اور سب نے قرآن پڑھا تھا۔ ایسے برکت کی وہ دعا تھی حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ تو واقعے کا مقصد یہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو اولاد کے امانت ہونے کی بات بہت بخوبی سمجھائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی وقت بھی لے سکتے ہیں، چاہے وہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو یا بچپن میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے تو اس امانت کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ امانت سپرد کریں تو اس کی ادائیگی صحیح ہو، درست ہو،
اس امانت میں خیانت نہ ہو، اور امانت کی صحیح ادائیگی اس طرح ہوگی کہ اولاد کی عملی اور اخلاقی تربیت اسلامی طریقے سے ہو، اسلامی طریقے کے ساتھ اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہو۔ ہمارے معاشرے میں آج کل اولاد کی تربیت اسلامی طریقے سے بالکل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، اگر 3 سال 4 سال 5 سال 9 نہیں 12 سال تک جو بچیاں ہیں، اگر آپ ان کے لیے لباس خریدیں گے بنا بنایا، آپ کسی دکان پر بھی جائیں، وہاں پر پوری وہ شلوار اور اسی طرح وہ قمیص پوری آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ کیسے کہتے ہیں، کٹ ہوتے ہیں نا، کٹ آستین ہوتے ہیں، کٹ شلوار ہوتی ہے، کٹ پیس نا کیسے کہتے ہیں، اس طرح آپ کو ملیں گی۔ تو یہ تو اسلامی تربیت نہیں ہے، بلکہ اسلامی تربیت تو یہ ہے کہ بچپن سے اولاد کے دل و دماغ میں اسلامی باتیں وہ بٹھا دینی چاہیے کہ بیٹا تو بچی ہے، تیرے لیے ایسا لباس ہے، یہ بچہ اس کے لیے ایسا لباس ہے، ان کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ جب بچپن سے اولاد کے دل و دماغ میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے، وہی چیزیں پروان چڑھتی ہیں، وہی چیزیں ان کے دل و دماغ میں ترقی کرتی ہیں کہ ہمارا تو ایسا لباس ہے، ہمارا ایسا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا ایسا اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہی باتیں بچپن میں جیسے ہوتی ہیں، جب جوانی کی عمر میں پہنچتے ہیں، یہی باتیں ان کے دل و دماغ میں بڑھ چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلامی تربیت تو نہیں ہوئی اولاد کی کہ ہم ان کو ایسا لباس پہنائیں اور ایسا لباس کا نقش و نگار ان کے دل و دماغ میں ہم چسپاں کر دیں۔ تو اولاد یہ امانت ہے، اور اس امانت کی درست ادائیگی یہ ہے کہ اسلامی طریقے کے ساتھ اور اسلامی نہج کے ساتھ ہم ان کی تربیت کریں۔ آج ہمارے اسکول اور کالج کا کیا حال بنا ہوا ہے؟ وہ شاعر کا شعر، مجھے اشعار زیادہ یاد نہیں ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا تھا، وہ خلاصہ سا ہے نا، کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تھے نا، وہ بچے مار رہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، تو فرعون کو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کے، بدنام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر کالج اور اسکول کا اگر اس کو علم ہوتا ہے۔ بس کالج اسکول ہے، انہوں نے بھیجتے ہوئے برباد ہو سن۔ آج ہمارے کالج اور اسکولوں کا یہ حال بنا ہوا ہے کہ اس میں اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی تربیت اور ان کی ذہنیت وہ ایک ایسے طریقے سے ہوتی ہے جو بالکل شریعت اور اسلام کے متصادم ہے، شریعت اور اسلام کا الٹ ہوتا ہے۔ آپ پہلے بھی دیکھ لیں اسکول اور کالجوں کا نظام کہ اس میں اساتذہ کیسے تربیت کرتے تھے۔ آج ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسے اپنے پروفیسر کی عزت ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی ذرا برابر قدر نہیں ہوتی ہے، اور پروفیسر کو بھی نہیں ہوتے کہ یہ میرا طالب علم ہے، کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اسکولوں میں لے لو، موبائل تو اس وقت نہیں تھے، چلو نسوار تو تھی نا، نسوار تو تھی نہیں تو شروع سے آ رہی ہے۔ کوئی طالب علم ایسا نہیں تھا، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ استاذ کے سامنے نسوار ڈال لے۔ آج اسکول میں کیا استاذ بھی مانگ لیتا ہے، سگریٹ بھی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ ان کی تربیت، اور جو اولاد ماں باپ بھیجتے ہیں اساتذہ کے پاس، یہ اولاد سر فہرست ماں باپ کے پاس امانت ہے، آگے آ جائے گا کہ استاذ کے پاس شاگرد امانت ہے۔ تو اولاد کی تربیت وہ صحیح اسلامی طریقے کے ساتھ ہو، اور اس میں ذرا سی غفلت ایک بہت بڑی خیانت کرنا ہے، اور اولاد کا امانت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر،
کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور جو شخص اس امتحان میں پاس ہو گیا اور کامیاب ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میں اس اپنے بندے کو اولاد دیتا ہوں، اولاد جیسی خاص اور اہم امانت عطا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ اولاد کی محبت میں میرے کتنے احکامات کو چھوڑتا ہے، اولاد کی محبت میں حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو کتنا چھوڑتا ہے، اور یا اولاد کی محبت کو دبا کر میرے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو کتنا پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو قو بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو بھی، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، نارن جہنم کی آگ سے۔ ہم جہنم کی آگ سے نہ خود کو بچا رہے ہیں نہ اپنے اولاد کو بچا رہے ہیں، نہ خود کو بچا رہے ہیں نہ اپنے اولاد کو بچا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اولاد کی فکر ہی نہیں ہے۔ یار میں نے جو تکلیفیں میں نے دیکھی، میرے پاس موبائل نہیں تھا، میرے بچے کو بڑے بڑے موبائل ہو گئے، بڑے بڑے موبائل، بڑے بڑے موبائل ہو گئے۔ یہ اولاد کی تربیت نہیں ہے، اس کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ امانت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا امتحان اور آزمائش بھی ہے، اور حدیث میں بھی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ حاضر کیے جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا، دوسرے لوگ دیکھ کر ایسے شخص کو کہیں گے اکل عیالہ حسناتہ، اس کے بیوی بچوں نے اس کی نیکیاں کھا ڈالی، اس کی بیوی بچوں نے اس کی نیکیاں کھا ڈالی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، کہ بے شک یہ اولاد ہی انسان کو بخیل بھی بناتی ہے اور بزدل بھی بناتی ہے، بخیل بھی بن جاتی ہے۔ جہاں پر پہلے 100 روپے خرچ کر رہا تھا وہاں پر اب 5 روپے نہیں خرچ کر رہا ہے، یار اولاد کے لیے بچا رہا ہوں، اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ لیکن یہ بخل اور بزدلی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر زکوٰۃ دینا پر فرض ہے اور آپ بخیل ہو جائیں کہ میں اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں، تو آپ ان کے لیے وہ جہنم کے انگارے جمع کر رہے ہو۔ یا جہاد پر جانا فرض ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں میرے تو پیچھے بچے نہیں یار میں کیوں میں مان جاؤں۔ تو یہ بزدلی اور بخل شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے۔ اور بعض سلف اور بزرگان دین کا قول ہے العیال سوس الطاعات، یہ اہل و عیال یہ جو طاعت اور پرہیزگاری اور عبادات ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ اولاد ان عبادتوں کے لیے ایسے ہے جیسے فصل کے لیے اور غلے کے لیے گھن ہوتا ہے، جیسے گھن اندر سے فصل کو اور غلے کو خراب کر دیتا ہے اور کھا جاتا ہے، اسی طرح یہ اولاد بھی ماں باپ کی نیکیوں کو اور عبادتوں کو گھن کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اولاد بہت بڑی امانت ہے۔ آج میں خود اب ایک باپ ہوں، اگر میں اپنے اولاد کی فکر نہ کروں تو وہ میرے لیے کیا خیر بنے گی؟ ہم خود کسی کی اولاد ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا سدھار کیوں نہیں ہو رہا ہے، سوال کرے۔ ہمارے معاشرے کا سدھار اسی لیے نہیں ہے، ہر ایک نعرہ لگا رہا ہے میرا حق میرا حق۔ ماں باپ کہتے ہیں میرے حق پورے نہیں کر دی اولاد، بیوی کہتی ہے شوہر میرے حقوق نہیں پورے کرتا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی میرے حقوق نہیں پورے کرتی ہے، بچے کہتے ہیں ماں باپ ہمارے حقوق نہیں پورے کرتے ہیں۔ یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہو میرے ذمے پر جس کے حقوق ہیں میں ان حقوق کو پورا کرنے میں لگ جاؤں، بس میرے اوپر میرے اولاد کے حقوق میں ان کو پورا کروں۔ اولاد جب پہنچے گی اپنی عمر کے حد تک
تمہارے حقوق خود بخود وہ پورے کرے گی۔ ماں باپ ہے تمہارے، تم ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرو، ان کی خدمت گزار و حسن سلوک کی فکر کرو۔ یہ نہ کہو کہ میرے ماں باپ نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ پڑوسی کا تم پر حق ہے، تم اپنے ذمے سے پڑوسی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ کہو کہ پڑوسی میرا خیال نہیں رکھتا ہے، میرا حق نہیں ادا کرتا ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے ذمے پڑوسی کا حق ہے، اس کو پورا کرو۔ تو اولاد کے جو حقوق ہیں اور اولاد جیسی خاص امانت ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں لمبی حدیث ہے، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار خبردار سن لو یہ بات کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، سرپرست ہے، محافظ ہے، ہر ایک تم میں سے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک نگہبان سے، ہر ایک محافظ سے، ہر ایک سرپرست سے، اس سے ان کے ماتحتوں اور دستنگروں اور رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک مرد وہ نگہبان اور سرپرست ہے اپنی بیوی اور اولاد کا، ان کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک حکمران ہے، اس کے ماتحت جو رعایا ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک افسر ہے، وہ ایک ذمہ دار، ایک سرپرست ہے، ایک نگران ہے، اس سے اپنے ماتحتوں اور دستنگروں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک امام ہے، اس سے اس کے مقتدیوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بھائی تو ان کا سرپرست تھا، نگران تھا، کوئی دین سکھایا، دینداری سکھائی؟ بیوی ہے، اس سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ شوہر تو گھر میں نہیں ہوتا تھا، وہ تو باہر کا کام کرتا تھا۔ بیوی سے شوہر کے مال اور اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، اسی لیے وہ گھر کی اس وقت نگران، محافظ اور سرپرست ہے۔ تو ہر کسی کو اپنی سرپرستی اور اپنی نگرانی اور اپنے محافظ ہونے کی فکر کرنی چاہیے کہ میں باپ ہونے کی حیثیت سے، یعنی اولاد ہونے کی حیثیت سے ایک باپ ہوں کہ مجھ سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا، اور میری بیوی ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے سامنے وہ رکھنی چاہیے۔ تو اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص امانت ہے۔ اس امانت کی صحیح ادائیگی یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں اور اسلامی طریقوں کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دیکھو ہمارے معاشرے میں بچوں کی کیسی تربیت ہے، بچوں کی کیسی تربیت ہے، ہم ان کی ذہن سازی غلط طریقے سے شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ان کا ذہن پک جاتا ہے تو ہماری ذہن سازی بھی ان میں پک چکی ہوتی ہے، بعد میں پھر ان سے ہزارہا کہو اس طرح نہ کر بیٹا، اس طرح نہ کر، وہ پھر ہاتھ آتے ہیں، پھر تو وہ ہاتھ نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ تربیت اسلامی طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر صحیح تربیت ہو، اسلامی طریقے سے تربیت ہو، تو پھر یہ اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، جس کا ثواب ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ اشیاء، مگر 3 چیزیں پھر بھی چلتی ہیں، 3 چیزوں کا اجر ثواب پھر بھی اس کو پہنچتا ہے۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کیا ہے، کہیں کنواں کھودا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، کسی کے گھر میں بور کر لیا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو وہ ہمیشہ باقی ہو، مسجد میں کام کر دیا، مدرسے میں کر دیا ہے، ہاں کسی اور غریب ناچار کے ساتھ ایسا تعاون کر دیا ہے کہ وہ نیکی چل رہی ہے، مسافر خانہ بنا لیا ہے، اس میں مسافر آتے ہیں، مسجد میں نمازی آتے ہیں، مدرسے میں طالب علم آتے ہیں، اور وہ جگہ استعمال ہو رہی، وہ کام ہو رہا ہے، آپ کو اس کا اجر ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا ایک عالم ہے، اس نے اپنا علم پھیلایا، قرآن اور حدیث سکھایا، اور وہ اس کے شاگرد ہیں، وہ آگے قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں، ایک سلسلہ بنا ہوا ہے نہ ختم ہونے والا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب پہنچاتے ہیں۔
اور اسی طرح اولد صالح یدعو لہ، یا نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو اس کا اجر ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتے ہیں۔ وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، قرآن بخشتا ہے اور والدین کی قبروں پر جاتا ہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، سب کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر ثواب پہنچاتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ نیک اولاد کی نیکی میں والدین کا حصہ ہوتا ہے، خواہ اولاد ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، بس اولاد جب نیک عمل کرے گی ماں باپ کو اجر ثواب پہنچتا رہے گا، ماں باپ کو اجر ثواب پہنچتا رہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جانی چاہیے، میں نے جتنا بھی دیکھا پڑھا تو ایک چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک چیز کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں، میں شادی کس لیے کر رہا ہوں، پیسے کس لیے کما رہا ہوں، اولاد کیوں پیدا کر رہا ہوں، تکلیفیں پریشانیاں کیوں برداشت کر رہا ہوں، خوشیاں کیوں منا رہا ہوں، دنیا میں کیوں آیا ہوں، صرف ایک چیز کہ آخرت کے لیے، بس میں آخرت کے لیے آیا ہوں، میری آخرت بن جائے۔ آخرت کیسے بنے گی؟ ثواب کمانا ہے، جو اجر ثواب ہے یہ آخرت کی کرنسی ہے، آخرت کی کرنسی ہے۔ پاکستانی کرنسی آپ سعودی میں نہیں چلا سکتے ہیں اور سعودی کی کرنسی آپ یہاں نہیں چلا سکتے ہیں۔ یہاں کی جو کرنسی ہے مال و دولت کی، آخرت میں نہیں چلے گی، بلکہ آخرت کی کرنسی جو نیک اعمال ہے، اجر ثواب ہے، وہ وہاں پر چلے گی۔ وہ تمہیں کس چیز پر ملے گی؟ میں پیدا ہوں، میں مال کما رہا ہوں، حلال کماؤں تاکہ اجر ملے، کیوں؟ آخرت میں مجھے کام آئے گا اجر۔ میں ماں باپ کی خدمت کروں، کیوں کرتے ہو خدمت بھائی؟ آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، مجھے اجر ثواب ملے گا۔ بھائی شادی نکاح کیوں کرتے ہو؟ نکاح اس لیے کرتا ہوں سنت طریقے، اولاد پیدا کروں، وہ اولاد بڑی کروں گا، تربیت کروں گا، تکلیفیں سے ہوں گا، مشکلات سے ہوں گا، تاکہ مجھے اجر ثواب ملے، میری قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، بس قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، اجر ملے۔ پریشانی آ رہی ہیں، صبر کر رہا ہوں، قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، آخرت میں اجر ملے، بس یہ ایک چیز ذہن میں بیٹھ جائے۔ کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، بھائی نیکی کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ تیرے ساتھ تو یہ زیادتی کر رہا تھا، نہیں، بس اس کی زیادتی وہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے دے، میری قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ بس قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہو یار؟ تمہیں کیا ضرورت ہے نماز کی؟ نہیں، نماز اسی لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، قبر اچھی ہو، اجر ملے گا، آخرت اچھی ہو، بس۔ ہاں، ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا مل رہا ہے؟ بھائی ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ قبر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، اجر ملے گا۔ گناہ سے کیوں بچ رہے ہو؟ جھوٹ کیوں نہیں بولتے ہو؟ جھوٹ اس لیے نہیں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ سچ پہ راضی ہوتے ہیں، میں سچ بولوں گا، بس۔ اگر ایک سچ پہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے تو میرے بس، اور کیا ہے، بھارے نہ ہو گیا۔ بھائی تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، اعمال حضور علیہ السلام پر پیش ہوتے ہیں امت کے، ایسا نہیں کرتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے خلاف ہے، بلکہ حضور علیہ السلام اس کے سنت طریقے کے مطابق یہ عمل کروں تاکہ حضور علیہ السلام راضی ہوں، قیامت میں اجر ملے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ اولاد یہ بہت خاص امانت ہے، اس امانت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اس امانت کی صحیح ادائیگی کے لیے ہم سوچیں گے اور فکر کریں گے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی انشاءاللہ امانت پہ ذکر کریں گے۔ سبحانک